آپ لوگ خدا کے کلام کے لیے تیار ہیں؟ پریز دی لارڈ. میرے ساتھ نکالیے ایوب کی کتاب، اس کا 23واں باب، اس کی 8 سے 10 آیت. ایوب کی کتاب، اس کا 23واں باب، 8 سے 10 آیت. یہاں اسکرین پہ آ رہا ہے، دیکھیے گا. دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور میں پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا. بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے، پھر مجھے دکھائی نہیں دیتا. وہ دائنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کے مانند نکل آؤں گا. پریز دی لارڈ. یہ ایوب نبی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کرتا ہے اور خدا کے بارے میں بولتا ہے کہ میں پیچھے دیکھتا ہوں تو خدا کو نہیں پاتا، آگے دیکھتا ہوں تو خدا کو نہیں پاتا، رائٹ پہ دیکھتا ہوں تو خدا نظر نہیں آتا، لیفٹ پہ دیکھتا ہوں تو خدا نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز کا مجھے بڑا مصمم بلیو ہے کہ بھلے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میری ساری روشوں کو، سارے سٹیپس کو، زندگی کے سارے حالات سے وہ پوری طرح سے واقف ہے. اور جس فیز میں سے اس وقت میں گزر رہا ہوں، جب میں سے گزر جاؤں گا تو میں سونے کی طرح کھڑا ہوں گا. کیا بولا؟ سونے کی طرح کھڑا ہوں گا. کبھی سونے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آپ نے سونے کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، سونے کو لرزتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے آگ میں نہ ڈالو؟ نہیں. سونا آگ میں جانے سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ آگ میں گزرنے کے بعد اس میں سے سارا میل نکل جاتا ہے اور وہ کھرا سونا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. تو ایوب نبی یہ خدا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زندگی میں بہت دفعہ ایسی سچویشن آتی ہیں کہ دبئی میں رہنے والوں پہ تو اکثر ہی میرا خیال ہے ہر وقت سچویشن رہتی ہیں کہ بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ خدا رائٹ ہے، لیفٹ ہے، کدھر ہے، آگے پیچھے، کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ خدا کو برابر نظر آ رہے ہیں. خدا آپ کو بڑے گہرے طریقے سے دیکھ رہا ہے. گہرے طریقے سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہم بائبل میں اکثر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کلام میں خدا کے باڈی پارٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ خداوند اپنے چہرے کو جلوہ گر فرمائے. خداوند کا چہرہ بھی ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں راز بازوں کو دیکھتی ہیں. لکھا ہے کہ اس کے منہ میں 2 دھاری تلوار ہے. تو ہر جگہ ہمیں خدا کے باڈی پارٹ نظر آتے ہیں. خاص طور پہ ایک جو بہت زیادہ بائبل میں جس کا ذکر ہے وہ ہے خدا کا رائٹ ہینڈ، دائنا ہاتھ خدا کا. ہر جگہ 20 میرے پاس اسکرپچرز ہیں جو میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن آپ سب اس چیز سے واقف ہو. جگہ جگہ خدا کے رائٹ ہینڈ کا ذکر ہے کہ خدا کس طرح دائنے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکال کے لے کے آیا. کس طرح خداوند یسوع مسیح باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہوا ہے. اس نے بولا ابن آدم کو تم آسمانوں پہ جاتے اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا دیکھو گے. جب اسٹیفن پہ پتھراؤ ہو رہا تھا تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایگزیکٹلی یہی حوالہ بالکل اس کی زندگی میں پورا ہوا اور اس نے یسوع کو خدا کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. تو بے شمار جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے خدا کا دائنے ہاتھ کا بڑا ذکر ہے کہ یہ دائنا ہاتھ ہمیں مہیا کرتا ہے، یہ دائنا ہاتھ ہمیں سنبھالتا ہے، یہ دائنا ہاتھ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ دائنا ہاتھ ہمیں سپلائی کرتا ہے، یہ دائنا ہاتھ ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے، یہ دائنا ہاتھ مشکل میں ہمارے اوپر ٹھہرا رہتا ہے. بہت جگہ پہ دائنے ہاتھ کا ذکر ہے. لیکن آج جو ٹاپک خدا نے مجھے دیا ہے وہ بڑا اسٹرینج سا ہے اور پوری بائبل میں اس کا حوالہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیفٹ ہینڈ آف گاڈ. جب بائبل میں جگہ جگہ خدا کے سارے باڈی پارٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن بائیں ہاتھ کا کہیں پہ ایک حوالہ نہیں ملتا ہے کہ جب خدا کا رائٹ ہینڈ کام کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے خدا کا. لیفٹ ہینڈ خدا کا کیا کر رہا ہے. خدا لیفٹ ہینڈ کو استعمال بھی کرتا ہے یا خدا لیفٹ ہینڈ کو کبھی استعمال نہیں کرتا. آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بایاں ہاتھ کس طرح سے کام کرتا ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی حوالہ پوری بائبل میں نہیں ہے کہ لیفٹ ہینڈ آف گاڈ.
बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो आज जो भी प्रीचिंग है वो सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है, जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाइबल में ऐसी हैं जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसको आप ढूंढ नहीं सकते, लेकिन उसको आप रेवलेशन के जरिए मालूम कर सकते हो। खुदा अपने लोगों को मुकाशवा देता है, रेवलेशन देता है, और जब वो रेवलेशन देता है तो वो चीजें जो भेद आमतौर पे समझ में नहीं आते वो रेवलेशन के सबब से समझ में आ जाते हैं। तो इसी तरह बाइबल में भी लेफ्ट हैंड के बारे में लिखा कहीं नहीं है, लेकिन रेवलेशन जब होता है तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं। जो पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, खुदा का उल्टा हाथ क्या करता है, खुदा का लेफ्ट हैंड क्या करता है। तो हमेशा याद रखें, खुदा का लेफ्ट हैंड रोकता है। ज्यादा बहुत सारे पॉइंट नहीं दूंगा, खुदा का लेफ्ट हैंड रोकता है। समझ में आ रही है? खुदा का राइट हैंड अगर कुछ काम कर रहा है तो लेफ्ट हैंड रोक के रखता है। किस तरह से, मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, अभी फिर शेयर कर लेता हूं, तो आप लोग, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाओगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। कुछ सालों की बात है, कुछ 2014 की या 13 की बात है। मैंने कंपनी खोली, उसके बाद जब अपनी फैमिली के वीज़े मैंने वहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो ऑब्जेक्शन आ गया, और ऑब्जेक्शन जब आया तो मेरे फैमिलीज़ के वीज़े सबके किसी के भी नहीं लग रहे थे। क्या चीज़ चाहिए थी? सऊदी अरब में ये लोग पैदा हुए थे तो वहाँ से एक स्टैम्प चाहिए थी उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे, जो नहीं थी। अब उसकी वजह से टाइम तेजी से गुजर रहा था, फाइन बढ़ना शुरू हो गया। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। 3 साल में फाइन 3 लाख हो गया। अब एक ऐसी चीज देखें, ये चीज मैं इस पे आता हूं, पहले मैं आपको बता दूं, अगर तो आप लोग ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर का मतलब है एक चर्च से दूसरे चर्च जंपे लगा रहे होते हैं, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी उस जगह पे, या आप ओकेजनली चर्च जाते हैं, साल में 3 दफा आप चर्च जाते हैं। इसे कहते हैं ईसीजी क्रिश्चियंस। ईसीजी जानते हैं? ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे क्रिश्चियन। तो ईसीजी क्रिश्चियंस हैं अगर आप, तो आपका अगर खुदा के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, खुदा का कलाम सुनने की आपको कोई शौक नहीं है, खुदा की वर्शिप करने का शौक नहीं है, पढ़ने का शौक नहीं है, आप 100% शैतान के रहमो करम पे हैं। वो आपको पटक पटक के इस काबिल कर देगा कि एक टाइम आएगा, सोनापुर में जाएं तो आपको नजर आएगा बेशुमार लोगों ने खुदकुशियां की हुई हैं। लेकिन अगर आप खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, खुदा की किंगडम में काम करने वाले लोग हैं, खुदा से रियली मोहब्बत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में जब कभी कोई आजमाइश आएगी, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, याकूब की किताब में लिखा है कि इसको निहायत खुशी की बात समझना जब तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएं, क्योंकि खुदा तुम्हारे ईमान को टेस्ट कर रहा है। तो जब हमारी जिंदगी में इस तरह की एक आजमाइश आई और 3 लाख का हम पे फाइन हो गया, तो मैं सोच रहा हूं खुदावंद ये किस तरह से होगा, कैसे, मतलब ये तो ऐसा बादल था, ऐसा ऊंचा समुंदर था जो ऊपर से गुजर गया था और हम समझ नहीं पा रहे थे इसमें से निकलें कैसे। तब खुदा ने मुझे बताया कि जब मैं इन हालात में से, या हमारा घराना इन हालात में से गुजर रहा था, तो खुदा ने अपने उल्टे हाथ को इस्तेमाल किया, और उल्टे हाथ से खुदा ने वो सारी चीजों को रोक के रखा जो हमारी परेशानियों में इजाफा कर सकती थी। सुने 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 सुने, आराम से बजाइएगा। सारी चीजों में हमारे इजाफा कर सकती थी, खुदा ने उन सारी चीजों को उल्टे हाथ से रोक के रखा। 3 साल में एक दफा भी हमारे बच्चों के स्कूल में से डिमांड नहीं आई कि जी अपने वीजे आप जमा कराएं। 3 साल में एक दफा भी स्कूल से ये डिमांड नहीं आई कि आपने आईडी जमा कराएं। हम हॉस्पिटल्स में गए, हम क्लिनिक में गए, किसी ने आईडी नहीं मांगा। इसका मतलब क्या है? वो एक कस्टमाइज प्रॉब्लम थी, वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि खुदा ने उसको हमारी जिंदगी में रिलीज किया था, लेकिन उसके साथ खुदा ने बोला नहीं, अगर मैंने ये प्रॉब्लम दी है, बाकी चीजों को मैं अपने उल्टे हाथ से रोक के रखूंगा। लेकिन अगर शैतान वाला सीन होता, आप शैतान के रहमो करम पे होते, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक आगे से, एक पीछे से, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में पड़ती रहती। लेकिन खुदा इस टाइम पे अपने हाथ को बढ़ाता है, उल्टे हाथ को, और बाकी चीजों से हमें आजाद करता है। जब आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सुने,
تو خدا آپ کی زندگی میں بیماریوں کو یا دوسری چیزوں کو الٹے ہاتھ سے روک کے رکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ آلریڈی یہ بندہ ایک پرابلم میں چل رہا ہے, اس کو مزید پرابلم دینی نہیں ہے. یعنی ایک جیسے چولہے کی نوب ہوتی ہے نا, کتنی اس کی آنچ کھولنی ہے, کتنی آنچ کم کرنی ہے, پوری پوری خدا کے ہاتھ میں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں بیماری آئی ہوئی ہے یا کسی نے بیماری میں سے گزرا ہے, آپ دیکھیے گا آپ کا بیماری کا فیس چل رہا ہے, ایک فیس چل رہا ہے, لیکن دوسرے ہاتھ سے خدا نے کیا کیا ہوا ہے, آپ کے سارے فائنینسز کو آرام سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. نہیں, اب فائنینس کی طرف سے پرابلم نہیں ہو, نوکری کی طرف سے پرابلم نہیں ہو, سب چیزیں آپ کی رواں دواں چلتی رہیں, صرف ایک پرابلم کے لیے آپ لڑتے رہیں. تو الٹا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ الٹا ہاتھ روک کے رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ ہاتھ مجھے نظر آیا یوسف کی زندگی میں. یوسف کی زندگی میں جب یوسف جیل کے اندر تھا, اس نے 2 لوگوں کے خوابوں کا کیا کہتے ہیں اسے, تعبیر بتائی. اس کے بعد وہ سمجھا کہ شاید میری سفارش ہوگی اور مجھے بلا لیا جائے گا, لیکن اسے بلایا نہیں گیا. 2 سال کے بعد اس بادشاہ نے خواب دیکھا. اس بادشاہ نے جب وہ خواب دیکھا تو جتنے فالگیر, جتنے اس کے وہ تھے جو بدھی والے لوگ تھے, وزڈم والے لوگ تھے, جو اس کے انٹرپریٹر تھے, جتنے بھی ترجمہ اور تفسیریں کرنے والے لوگ تھے, بادشاہ نے ان سب کو بلایا. اور جب ان سب کو بلایا تو نظر آتا ہے خدا نے الٹے ہاتھ سے ان کے دماغوں کو بند کر دیا. ایک بھی شخص نہیں تھا جو اس کے خواب کی تعبیر بتا سکتا. ایک بھی شخص نہیں تھا جو اس کی دماغ بند ہو گیا, اس کا دماغ سوچنا بند ہو گئے. ان سب کے کسی کی دال نہیں گلی ہے. اور جب ایک ہاتھ سے خدا نے وہ ان کے دماغوں کو بند کیا, دوسرے رائٹ ہینڈ سے اس نے جیل میں سے یوسف کو نکالا اور محل میں لے کے آیا. سے بولا یہ تمہارا ٹائم ہے, اب تم بولو. ہاللیلویہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زندگی میں آپ جب آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ سمجھدار, آپ سے اونچی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آل آف اے سڈن اگر آپ کو نوکری مل جاتی, پرموشن مل جاتی ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ خدا نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا ہے. ان پہ الٹے ہاتھ سے ان کی عقلوں کو, سوچوں کو بند کر دیا ہے, اور آپ کو خدا نے موقع دیا ہے کہ اب تو بول تاکہ لوگ دیکھیں. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں پانی کے جہاز کا کام کرتا ہوں, تو سعودی عرب میں ہمارا سامان آنا تھا, یورپ سے سامان سارا لوڈ ہوا, ملینز کا کارگو تھا, اور جب رستے میں پہنچا تو یمن میں جنگ چھڑ گئی. اگر یو ہیو دیٹ میپ آئی گیو یو, کین یو پٹ, یو کانٹ میک اٹ. اچھا میں کدھر سے, کون سا صحیح ہے؟ یہ دیکھیں, یہ مڈل ایسٹ ہے. یہ بیچ کا حصہ جو ہے نا, یہ بیچ کا نظر آ رہا ہے, ہاں, یا بگر پلیز, آئی وانٹ سعودی عرب. بس بس بس. اب یہ دیکھیں, یہ سعودی عرب ہے, یہاں سے شروع ہوا ہے, اس پٹی سے شروع ہوا ہے, اور یہ یہاں تک, اور یہ پیچھے تک, یہ پیچھے جو جگہ ہے نا, یہ خالی جگہ, یہ ایجپٹ ہے. یہاں تک سعودی عربیہ ہے. ادھر دبئی آ گیا, ادھر کونے پہ عمان آ گیا, ادھر یمن آ گیا. ٹھیک ہے, جہاز ہمارا یورپ سے آ رہا تھا, اور یورپ سے جب آیا تو یمن میں جنگ چھڑ گئی. اب یمن میں جب جنگ چھڑ گئی تو جہاز یہاں سے گزر ہی نہیں سکتا. اب ساری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی کہ یہ ملینز کا کارگو اس کے اوپر رکھا ہوا, ہم کیا کریں. میں اس میٹنگ میں تھا, اور اس ٹائم پہ میں نے خدا کے الٹے ہاتھ کو دیکھا. بڑے بڑے پھنے کہاں سب بیٹھے ہوئے تھے, سب کی عقلوں کو بند کیا. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم جہاز کو ادھر جدہ میں خالی کروائیں گے, اور یہاں سے بائی روڈ ہم سامان لے کے دمام چلے جائیں گے. اور سب حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا اچھا سلوشن ہے جنگ سے پہلے. تو خدا کیا کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جاب کیسے ملی ہے, آپ کو پتا ہے کیسے ملی ہے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ اسمارٹ بندہ اس دن جاب کے لیے آنے والا تھا, خدا نے الٹے ہاتھ سے اس کو روکا اور آپ کو بھیجا, تو جا, تیرا موقع ہے اس ٹائم پہ. ہاللیلویہ. اس طرح خدا الٹے ہاتھ کو یوز کرتا ہے. دانیال کے اس میں اگر آپ دیکھیں گے, دوسرا باب لگائے, دوسرا باب پہ لیا, دانیال 2nd chapter. Second chapter.
सेकंड फर्स्ट आयत. और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया, उसकी नींद जाती रही. नेक्स्ट. तब बादशाह ने हुक्म दिया, फालगीरों, नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं, बादशाह के ख्वाब उसे बताएं. चुनाचा वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हो गए. नेक्स्ट. और बादशाह ने उनसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है. नेक्स्ट. तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर अरामी जुबान में कहा, अर्ज की कि बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर तो हम उसकी ताबीर करें. बादशाह क्या बोल रहा है? बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तुम्हें यह हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओगे तो इसकी ताबीर ना करोगे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, तुम्हारा घर मजबला हो जाएंगे. मतलब ये अजीब सी डिमांड बादशाह ने रख दी कि मुझे ख्वाब की ताबीर भी चाहिए, मुझे ख्वाब भी चाहिए. अब बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है किसी को क्या पता. बादशाह कह रहा है मुझे ख्वाब भी बताओ और मुझे ताबीर भी बताओ, नहीं तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. समझ में आई? और ये सारे उसके राइट लेफ्ट हैंड लोग थे जिनसे मशवरा करता था. और उस दिन खुदा ने क्या किया, उसके सारे लोगों को अपने उल्टे हाथ से सबके दिमाग, सबकी सारी होशियारी को बंद कर दिया. अब तीसरे इसमें जाइएगा. हाँ, 1 मिनट. Daniel 27 सेम चैप्टर. दानियाल ने बादशाह के हुजूर अर्ज किया कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा है, हुक्मन और नजूबियों और जादूगरों और फालगीरों बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है. उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पे जाहिर किया है कि आखिरी अय्याम में क्या वकू में आएगा. तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे हैं ये हैं. और नबूकदनेस्सर उनके सामने सरफराज किया गया, सर बुलंद किया गया, क्योंकि सारे जितने बैठे हुए थे उनके दिमागों को, उनकी सारी स्मार्टनेस को खुदा ने अपने एक हाथ से बंद किया और इसको दानियाल को उस जगह पे सर बुलंद किया. हालेलुया. तो खुदा का लेफ्ट हैंड क्या करता है? खुदा का लेफ्ट हैंड रोकता है. हालेलुया. खुदा का लेफ्ट हैंड रोकता है, चीजों को आपकी जिंदगी में आने से रोकता है जो आपके लिए ठीक नहीं है, खुदा के मंसूबे के लिए ठीक नहीं है, उन चीजों को वो आने से रोकता है. हालेलुया. दाऊद बादशाह को जब मसा किया जा रहा था तो सुलेमान सैमुएल को भेजा गया कि जा, मैंने यसी के घर में एक बादशाह रखा हुआ है. अब सैमुएल को नहीं पता बादशाह कौन है. सैमुएल जब यसी के घर में गया, यसी यानी सैमुएल का बाप, उसको भी नहीं पता उसके घर में बादशाह है. सुने, समझ रहे हैं? बादशाह उसको बोला, सैमुएल को बोला, इस घर में, यसी के घर में मैंने एक बादशाह रखा हुआ है. सैमुएल जब वहां गया, सैमुएल को भी नहीं पता, उसके बाप को भी नहीं पता कि उसके घर में एक बादशाह है. अब प्रोफेटिकली अपने घर में, अपने घर वालों के लिए बोले, मेरे घर में एक बादशाह खुदा ने रखा हुआ है, मेरे घर में एक बादशाह खुदा ने रखा है. और सैमुएल गया और सैमुएल ने बोला कि भाई खुदा ने मुझे बोला है इस घर में एक बादशाह है. तो उसने बाप ने बोला, अच्छा, वो तो मेरे बड़े बड़े लंबे चौड़े बेटे हैं, मैं उनको बुलाता हूं. उसने लाइन से 7 बेटे हाजिर कर दिए और जैसे ही वो मसा करने जाता वैसे ही खुदा उसे बोलता, ये नहीं है, 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 ये नहीं है. और फिर उसने पूछा, जब 7 के 7 गुजर गए, उसने बोला कोई और तेरा बेटा है? उसने बोला एक और है, जंगल में बकरियां चरा रहा है. उसने बोला उसको बुलाओ, और जब तक वो नहीं आएगा हम लोग खड़े रहेंगे. खुदा क्या कर रहा है? देखिए, सुने, खुदा क्या कर रहा है. खुदा ने यहां पे लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल किया और 7 लोग लाइन में लगे हुए थे, उन 7 को खुदा ने रोका और राइट हैंड से उसने जंगल से एक लड़के को बुलाया और बोला इसको मसा करो. हालेलुया. अब सुने ध्यान से, आपके आगे भले 7 लोग लाइन में लगे हों, लेकिन जो आपकी बरकत है वो कोई और नहीं ले सकता. कोई और उस बरकत को नहीं ले सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड को खुदा यूज करता है. जो आपकी चीजें हैं वो आपको ही मिलेंगी, चाहे कितने काबिल लोग,
کتنے اسمارٹ, کتنے لمبے تڑنگے, کتنے دنیا کی نظر میں دکھنے والے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں, لیکن جو چیز خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ خدا آپ کو ہی دے گا. بولیں ہاللیلویہ. خداوند, بولیے خداوند, میں اپنی زندگی میں آپ کے بائیں ہاتھ کو مانگتا ہوں. خداوند وہ ساری چیزیں جو میری زندگی میں رکنے والی ہیں, اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو روکیے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خداوند میں اپنے چرچ کے لیے آپ کا بایاں ہاتھ مانگتا ہوں. یسوع کے نام سے خداوند یہ ہاتھ کو خداوند اے باپ آج ان کے اوپر ظاہر کیجئے. خداوند اے باپ ہر وہ چیز جو ان کی زندگی میں ٹھیک نہیں ہے خداوند روکیے گا, اور دائیں ہاتھ سے خداوند اپنے بچوں کو برکت دیجیے گا. آپ کا شکر کرتا ہوں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو خدا ہمارا وہ خدا ہے جو آپ کے لیے اپنا بایاں ہاتھ یوز کرتا ہے. ہاللیلویہ. دوسرا کیا کرتا ہے؟ بایاں ہاتھ کیا کام کرتا ہے؟ جلدی سے بتائیے. بایاں ہاتھ آپ کی زندگی میں, نہیں رک جائیں, بایاں ہاتھ آپ کی زندگی میں چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کرتا ہے. ایکسپیڈائٹ کا مطلب ہے ایکسیلریٹ کرنا ہے. ایکسیلریٹ کا مطلب ہے تیز کرتا ہے. تیز کرتا ہے مطلب کوئی چیز جو رکی ہوئی ہے نا وہ اس کو تیز کرتا ہے. ہاللیلویہ. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں پیدائش کی کتاب میں سے. فورٹی 48:5. اب سنیں, یہ یعقوب ہے, مرنے کے قریب ہے. یہ اسی باپ میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, اور اسی باپ میں وہ اپنے کھوئے ہوئے بچھڑے ہوئے بیٹے سے بھی ملتا ہے. اس کا نام ہے یوسف. اور جب یوسف سے ملتا ہے تو اس کے بیٹوں کو بھی وہ اپنے پاس بلاتا ہے. اور یہ کیا بات ہو رہی ہے سنیں. سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ میرے ہیں, یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے. اب سنیں میں نے کیا بولا ہے. کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو تیزی سے, الٹا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں الٹا ہاتھ اس کو تیزی سے لے کے آتا ہے. یہاں پہ یعقوب کیا کر رہا ہے؟ یعقوب اپنے بیٹے سے ملا ہے فرسٹ ٹائم, اور بیٹے کے دو بیٹے ہیں, ان کا نام ہے افرایم اور مناسی. افرایم بڑا ہے, مناسی چھوٹا ہے. ان سے ملا ہے, اور یعقوب کیا بول رہا ہے؟ میں تیرے یہ دو بیٹے جو ہیں نا ان کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں ایز سن. مطلب میں ان کو بیٹوں کی طرح کر رہا ہوں. یہ پوتے ہیں لیکن اسے میں کنسیڈر کر رہا ہوں یہ میرے بیٹے ہیں. سن رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ وہ اصل میں یعقوب کے پوتے ہیں, گرینڈ چلڈرن ہیں, لیکن وہ اس کے پاس اس کو بول رہا ہے کہ اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ تیرے ہیں. یہ جو پیدا ہوئے دونوں لڑکے, یہ میں ایکچولی گرینڈ سن تو کہہ کے میں سویکار نہیں کر رہا, بلکہ میں ایز سن ان کو لے رہا ہوں. سنیں, اب سنیں ہو کیا رہا ہے. یعقوب کا جو 12 قبیلے ہیں اس میں سے یوسف کا نام کہیں نہیں ہے, اور جو لاوی ہیں لاویوں کو اس نے سب میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہر ٹرائب میں لاوی ہوں گے. تو دو کی جگہ خالی تھی, دو کی جگہ پہ یہ دونوں اپوائنٹ ہو گئے بچے. یہ پوتے تھے اور کیا کہہ کے اپوائنٹ ہو گئے؟ یہ سنس کی طرح اپوائنٹ ہو گئے. اب سنیں ہو کیا رہا ہے. یہ لڑکے یہ ابھی بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ایسے البرٹ کے برابر بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو ان کی جو وراثت ملے گی وہ ان کو اپنے باپ سے ملے گی, دادا سے نہیں ملے گی. سن رہے ہیں؟ یہ وراثت چھوٹے بچے یہ جب 50 سال کے 40 سال کے ہوں گے تو ان کو جو وراثت ملے گی وہ وراثت ملے گی ان کو اپنے باپ سے, نہ کہ دادا سے. لیکن ابھی کیا سین ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہ دونوں بچے جو چھوٹے ہی ہیں یہ اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں جو ڈیو نہیں ہے ان کے لیے, جو ان کے لیے ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعقوب جب بالکل نوجوانی میں یہ اس کا بیٹا, اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ جو اسے جانور نے کھا لیا ہے, وہ چلا گیا ہے, مر گیا ہے, تو یعقوب یہ سمجھ رہا تھا یہ مر گیا ہے. اب یعقوب اپنے 10 بچوں کے ساتھ 11 بچوں کے ساتھ
یہ رہ رہا تھا. 11 بچے, سنے پلیز دھیان سے سنے, امپورٹنٹ ہے. 11 بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا. 11 بچے یعقوب کو سرو کر رہے تھے. ان بچوں کی جو اولادیں تھیں وہ بھی یعقوب کو سرو کر رہی تھیں, وہ بھی یعقوب کو سرو کر رہی تھی. روزانہ یعقوب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور سب کے ساتھ بچوں نے ساری زندگی انہیں سرو کیا. یہ سب یعقوب کر رہا تھا. لیکن اب جب یہ ٹائم آیا تو جتنے 11 بچے تھے جو اصل میں اولادیں تھیں, ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے بولا کہ ہم نے ساری زندگی تیرے کو سنبھالا ہے, ہمارے بچے ساری زندگی تیرے ساتھ کھیلے ہیں, لیکن اب جائیداد بانٹنے کا ٹائم آیا تو تو نے اپنے اس بیٹے کو تو نے شامل نہیں کیا, بلکہ اس کے بچوں کو شامل کیا ہے اور ہماری جگہ پہ شامل کیا ہے. یہ جائیداد اصل میں یوسف کو ملنی چاہیے تھی, ہمیں ملنی چاہیے تھی, لیکن تو نے جو ہمارا حصہ ہے سیم حصہ تو نے ان پوتوں کو دے دیا ہے جو اس کے قابل نہیں ہے. سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یعقوب نے کیا کیا ہے کہ وہ مال کا بٹوارا جو اس نے کرنا تھا وراثت کا, وہ ان دونوں میں اتنا ہی تقسیم کیا ہے جتنا اس کے 10 بیٹوں کے لیے تھا. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بلیسنگ میں شامل ہوئے ہیں جو ان پہ ڈیو نہیں تھی, جو ان کے لیے تھی نہیں. سن رہے ہیں آپ؟ یہ بلیسنگ ان کے لیے نہیں تھی, یہ بلیسنگ ان کے باپ کے لیے تھی جو ان کو مل رہی ہے. جو ان کو مل رہی ہے وہ ان کے باپ کی چیز تھی اور یہ ان کا حق بھی نہیں تھا. لیکن بایاں ہاتھ کیا کرتا ہے؟ وہ چیزیں جو ڈیو نہیں ہوئی ہیں, وہ چیزیں جو آپ کو 50 سال کے بعد اپنی محنت سے نارمل ٹائم کے حساب سے ملیں گی, وہ چیزیں ایکسلریٹ کر کے وہ خدا ابھی دے دیتا ہے. اور آپ سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بایاں ہاتھ ہے جو آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور پیچھے سے چیزوں کو آگے لے کے آتا ہے اور بولتا ہے جو چیز کے تم لائق نہیں ہو, جو ابھی تمہیں ڈیو بھی نہیں ہوئی ہے, جس کے تم حقدار یا ایلیجیبل نہیں ہو, میں وہ چیزیں تمہیں دوں گا. یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. ہاللیلویا. اور خدا آج اس چرچ کے اوپر اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھا رہا ہے. وہ چیزیں, وہ بلیسنگ جو آپ سمجھتے ہیں شاید 10 سال کے بعد ڈیو ہوں گی, ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد ڈیو ہوں گی, ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد میں اس کا حقدار ہوں گا, میں شاید اس کے قابل ہوں گا, کچھ سالوں کے بعد خدا کہہ رہا ہے آج اپنے بائیں ہاتھ کی بدولت میں ان کو سامنے لے کے آ رہا ہوں, پہلے لے کے آ رہا ہوں, وہ چیز جو ڈیو نہیں ہے ابھی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. بردر ساؤل, آپ کے لیے, آپ کے پورے بینڈ کے لیے خدا کلیئرلی بول رہا ہے کہ خدا ایکسلریٹ کر رہا ہے, چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر رہا ہے. وہ چیزیں جو نارمل ٹائم میں آپ کو شاید 5 سال کے بعد ملیں گی, خدا آپ کو 1-1.5 سال میں دے دے گا. اور یہ خدا کے بائیں ہاتھ کی بدولت ہوگا. ہاللیلویا. یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا خدا ہے. یہ اپنا بایاں ہاتھ جب گھماتا ہے تو اسی طرح سے کام کرتا ہے. پریز دی لارڈ. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ایسی بلیسنگ, ایسی پروموشن ریسیو کری ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ پروموشن ایک دم سے آپ کو مل گئی؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ایک دم آپ کو آفس میں بلایا جاتا ہے, جی آج سے تم فلاں ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہو, آج سے تم سپروائزر ہو گئے, آج سے تم یہ ہو گئے, اور آپ حیران ہیں یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی ہوا کچھ نہیں ہے. خدا نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو گھمایا آپ کی زندگی میں, اور وہ چیزیں جو ڈیو تھی بعد میں, خدا نے ان کو ایڈوانس میں آپ کی زندگی میں کر دیا. ہاللیلویا. اب ایک اور آیت دیکھیں اور دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. گیارہویں آیت پڑھیے گا. 11ویں آیت 48. اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ تیرا منہ دیکھ سکوں گا, لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. لیفٹ ہینڈ کیا کرتا ہے؟ آپ کو پے بیک کرتا ہے وتھ انٹرسٹ, سود سمیت آپ کو واپس کرتا ہے. یہ یعقوب جو تھا یہ بالکل بالکل بالکل
ہوپ ختم ہو گئی تھی, امید ختم ہو گئی تھی. اس کو بلیو ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے وہ مر چکا ہے, اس کو جانوروں نے کھا لیا, اس کے کپڑے خون آلود اس کے پاس آ گئے, ہر چیز پروف تھی. اب تو بہت سال گزر گئے, اس کو کوئی ہوپ نہیں تھی. کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھ سکوں؟ لیکن خدا کا الٹا ہاتھ کیا کام کرتا ہے, میں نے کیا بتایا آپ کو, وہ سود سمیت واپس کرتا ہے. خدا نے کیا کیا, خدا نے بولا نہیں, میں تیرے کو تیرا بیٹا نہیں دکھاؤں گا بلکہ بیٹے کے بیٹے بھی دکھاؤں گا. جو ہوپ تیرے پاس سے ختم ہو چکی ہے, جو ڈاکٹروں نے آپ کو رپورٹ دی ہے کہ اب یہ ناممکن ہے, وہ ہوپ آپ نے دفنا دی ہے. اب آپ سوچتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, خدا بول رہا ہے میں سود سمیت واپس کروں گا. وہ ہوپ, وہ ساری امیدیں جو ختم ہو گئی ہیں, خدا بول رہا ہے میں سود سمیت واپس کروں گا. ہالےلویا. ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو اپنی ہیلتھ کو دیکھ کے, اپنی بیماری کو دیکھ کے آپ کو کوئی ہوپ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اپنے رشتے کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہو کوئی ہوپ نہیں ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے گا نہیں رہے گا, میری اولادیں میرے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. خدا کہہ رہا ہے ہر وہ چیز جس کی ہوپ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہو, خدا کہہ رہا ہے میں وہ سود سمیت واپس کروں گا. نہ صرف وہ واپس کروں گا بلکہ ساتھ میں انٹرسٹ بھی دوں گا. تم اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹے کے بیٹوں کو دیکھو گے. ہالےلویا. آج خدا آپ سب سے یہاں پہ یہی بات کر رہا ہے. ہر وہ ہوپ, ہر وہ چیزیں جو زندگی میں کبھی بڑے معنی رکھتی تھی, کبھی آپ بے چینی سے ویٹ کر رہے تھے, خداوند یہ میری زندگی میں کر دے, خداوند مجھے میرا گھر دے دے, خداوند مجھے میری اولاد دے دے, خداوند مجھے ایسا کاروبار دے دے, ایسی نوکری دے دے, یہ دے دے وہ دے دے, اور آپ سالوں گزرنے کے بعد ہوپ ختم ہو گئی ہے. خدا کہہ رہا ہے آج اس ورشپ کے وسیلے سے اور اپنے بائیں ہاتھ کے وسیلے سے میں وہ ساری چیزیں تیرے کو دینے لگا ہوں اور سود سمیت دینے والا ہوں. تو نہ صرف اپنے بیٹے کو دیکھے گا بلکہ بیٹے کے بیٹوں کو دیکھے گا. ہالےلویا. کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ پریز دی لارڈ. آخری 48:14. اور اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر رکھا جو چھوٹا تھا, اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پہ رکھ دیا. اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے تھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی تھا. سنیں کیا کر رہا ہے خدا, خدا نہیں, خدا کا بایاں ہاتھ کیا کام کر رہا ہے. یوسف کو پتا ہے کہ اسرائیل میں پہلوٹی کی برکت جو ہے وہ ڈبل ہے. اس نے یوسف کو بولا اپنے دونوں بیٹوں کو میرے سامنے لے کے آ, میں ان کو برکت دوں گا. اور یوسف بڑے حساب سے لے کے آیا. اس نے بولا جو بڑا بیٹا ہے افرایم وہ رائٹ ہینڈ پہ ہوگا اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا, اور اس طرح وہ برکت ریلیز کرے گا. لیکن یہاں پہ خدا کے بائیں ہاتھ نے پھر کام کیا اور یعقوب کے ہاتھ کو کراس کر دیا. اب وہ جو برکت چھوٹے کو ملنی تھی وہ ڈبل برکت جو بڑے کو ملنی تھی وہ چھوٹے کے پاس چلی گئی, اور جو چھوٹے کو ملنی تھی اس نے بولا ایسا کیوں کیا. اس نے کہا میں جانتا ہوں, میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں. ہالےلویا. سنیں خدا کیا بول رہا ہے. خدا آج رات آپ کی زندگی میں اپنے ہاتھ کو کراس کر رہا ہے, اور کراس کرنے سے کیا ہوگا, آپ لائن میں نہیں لگے ہوئے. جو چیز جس کے قابل آپ نہیں ہیں, یہ چھوٹے کا حق نہیں ہے, لیکن وہ چیز خدا کے بائیں ہاتھ کے فضل سے جو چیز آپ کا حق نہیں ہے خدا آپ کو دے رہا ہے. وہ پرموشن جس کے آپ حقدار نہیں ہیں, وہ انکریمنٹ جس کے آپ حقدار نہیں ہیں, جو آپ سے زیادہ اسمارٹ لوگ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے لائق حقدار ہیں, خدا کہہ رہا ہے کہ میں اب ایک کام کر رہا ہوں, میں اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا ہوں اور ان کی زندگی میں اپنے ہاتھوں کو کراس کر رہا ہوں. اور جب میں ہاتھ کراس کر رہا ہوں تو وہ چیز جس کے یہ لائق نہیں ہے وہ چیز اس کو ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہی کام خدا نے داؤد کی زندگی میں کیا تھا. ایک ہاتھ سے اس کو روک کے رکھا, یا آپ سمجھ لیں اپنے ہاتھوں کو کراس کر دیا. اس نے بولا نہیں, یہ 7 ایک طرف اور وہ جنگل میں ایک طرف. اور خدا آج آپ کی زندگی میں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح کا ایکسپیرینس, 30 سال پہلے کی بات ہے, پاکستان میں اگر بجلی کا بل بھرانے جائیں گے نا آپ, تو اس ٹائم پہ کمپیوٹر نہیں تھا, لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی. لمبی لمبی لائنوں میں ہم کھڑے ہوتے تھے, 500 لوگوں کی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے.
यकीन करें बुरा हाल हो जाता था, पानी नहीं कुछ नहीं, बस खड़े हुए, नंबर आए 300 से अब 100 आ गए। अब 100 पे आके हमने उम्मीद करी है कि अब थोड़ी देर में 2 घंटे के बाद हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो वो जो अंदर बैठा हुआ होता था ना, जो बिल पकड़ता था सबके, उसको खिड़की में से कोई नजर आ जाता है, जो 500 नंबर पे उसका रिश्तेदार, वो क्या करता है, वो कहता है ओ तू आजा सामने। वो 500 से उसको बुलाता है आगे। और यही खुदा आज आपके लिए कर रहा है। हो सकता है आप अपनी लाइन में बहुत पीछे खड़े हो सकता है आप उस चीज के हकदार नहीं हैं, लेकिन खुदा आपको आज पीछे से बुला रहा है, पीछे से आगे बुला रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। ये खुदा का बायां हाथ आपकी जिंदगी में इस तरह के काम करता है, जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने इमेजिन नहीं किया। आपके पास ये जॉब मैंने कह लो कैसे दी, आपसे अच्छे लोग इंटरव्यू पे आने वाले थे, लेकिन खुदा ने उनको रोक दिया। आपको ये प्रमोशन कैसे मिली, आप इसके लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने अपने हाथों को क्रॉस किया आपके लिए कि जो चीज के आप लायक नहीं थे वो आपको अभी मिल जाए। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। हमारे पास कुछ टाइम है, वर्शिप में जाएंगे, और मैं चाह रहा था कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल हो जाए ताकि हम वर्शिप को और थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। हालेलुया। राशांथोरिया बाशोको लमोरे शांथोरिया बाशेखे माशाला भोरे सेखे मंथोखे बीरामा शोको लशांथोरिया मा शोको रोलोरो बोसेखे मरी शांथा बाखोरिया मा सोलेरे ओलीबारा मा शोखो। खुदावंद आसमानी बाप, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जिस तरह आपका दायां हाथ कादिर और कुदरत वाला है, खुदावंद बायां हाथ भी उतना ही कुदरत वाला है। खुदावंद बायां हाथ शायद हमें वैसे नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखते हैं तो खुदावंद बाएं हाथ के काम नजर आते हैं। किस तरह हमें वो जॉब मिली, किस तरह हमें वो प्रमोशन मिली, किस तरह खुदावंद आपने हमारी जिंदगी में मौजज़े किए, किस तरह वो चीजें जिसके हम लायक नहीं थे खुदावंद आपने हमें उस टाइम पे दे दी, जो शायद आज से 10 साल के बाद ड्यू होनी थी। आसमानी बाप, हर उस बाएं हाथ की बरकत के लिए, हर उस बरकत के लिए जो खुदावंद आपके बाएं हाथ से रिलीज हुई है, खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपको धन्यवाद बोलते हैं, और खुदावंद है बाप आपके सामने झुकते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद ये चर्च में खुदावंद इस वक्त अगेन आपका बायां हाथ खुदावंद बढ़े और लोगों की जिंदगियों में खुदावंद काम शुरू हो जाए। हर वो चीज जो इनकी जिंदगी में खुदावंद रोकने की है, आपका बायां हाथ रोके और खुदावंद इनको सरफराज और सरबुलंद करे। हर वो चीज जो ड्यू नहीं है खुदावंद अभी, लेकिन खुदावंद कुछ सालों के बाद शायद नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ड्यू हो, लेकिन खुदावंद आज आपके बाएं हाथ के बदौलत खुदावंद वो इनकी जिंदगी में इसी हफ्ते में ड्यू हो। खुदावंद वो ब्लेसिंग जो शायद इनको और टाइम लगेगा उसको पाने के लिए, यीशु के नाम से बाएं हाथ की बदौलत खुदावंद वो ब्लेसिंग इनको खुदावंद इसी हफ्ते में रिलीज होने वाली हो। बल्कि आज इसी वक्त खुदावंद आप इनकी जिंदगी के सारे चैप्टर्स को चेंज कर रहे हो, सारे सीजन को चेंज कर रहे हो, सारी ब्लेसिंग जो खुदावंद रुकी हुई है यीशु के नाम से जारी हो रही है। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ इस बाएं हाथ के लिए खुदावंद, इस बड़े हुए हाथ के लिए जो मौजज़ों से भरा हुआ है, जो खुदावंद है बाप अपना काम करता है अपने राइट टाइम पे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन।